زیادتی نہ کی گئی ہو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرتے کرتے اب مختلف فورم سے، مختلف چالوں سے کہ حکومت کو کیسے دوام بخشا جا سکتا ہے۔ اور اب یہ کہنا کہ مودی ماتم کرے گا، مودی کیا ماتم کرے گا، سارے کا سارا پاکستان، سارے کا سارا کشمیر ماتم کر رہا ہے کہ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی، ہمیں کون سے گناہوں کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو پارٹیاں حکومت میں آ کے مل بیٹھی ہیں، یہ ایسے محسن کچھ لوگ ہیں کہ اب ان پارٹیوں کے اندر بھی فارورڈ بلاک، سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ہمارے احسانات کا بدلہ دیا گیا کہ ہم نے چونکہ جتوایا، جو بندہ طارق فاروق صاحب کے مقابلے میں 15-20 ہزار کی مارجن سے ہار رہا تھا، تو میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے جتوایا، پھر ہم نے سپیکر بنایا، ایسا سپیکر کہ جس نے 4.5 ماہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہی ختم نہ ہونے دیا ہے۔ 2006 میں بیرشر سلطان محمود صاحب کے ٹکٹ پہ پہلی دفعہ اسمبلی میں تشریف لائی، تو بیرشر صاحب کے جو احسانات کو بدلا وہ بھی تاریخ میں رقم ہے، زبان زد عام ہے۔ بیرشر صاحب نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر بنایا، وہ بھی کس سے زبان زد عام ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں پہ الزام لگانا، دوسروں کے کھاتے میں چیزیں ڈالنا، دوسروں کے اس میں لے کے آنا کہ جی یہ کمیٹیوں کے پیچھے فلانا ہے، بنجسے کے بھی واقعے کے پیچھے سردار یعقوب ہے، فلانے کے دوسروں پہ الزامات دے کے یہ کھیل کھیلنا۔ میں نے آزاد کشمیر کے یہ لوگوں کی اس لیے مثالیں دی کہ یہ آج ہی جو آجمی بیٹھا ہے، یہ ان کور کمانڈرز کو بھی، اور جو آزاد کشمیر بیک گراؤنڈ کے یہ جتنے بھی مایا ناز آفیسرز ہیں جو اپنی قابلیت کے بل بوتے پہ ان جگہوں پہ پہنچے، ان پہ بھی الزام دیتا ہے کہ جی یہ آزاد کشمیر کی حکومت میں مداخلت کرتے ہیں، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں مداخلت کرتے ہیں۔ میرے پاس ریکارڈ اور پروف ہے، ہم آئندہ کسی ٹائم پہ یہ بھی بیان کریں گے کہ کس میجر جنرل کو، کس لیفٹیننٹ جنرل کے کھاتے میں کیا ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی اس نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر میں کسی باعزت آدمی کو باعزت نہیں رہنے دینا، کسی کی عزت نہیں رہنے دینی، اور آزاد کشمیر کو ایسا ملیا میٹ کر کے جانا ہے کہ آئندہ صدیوں تک آپ اس ڈیمیج کو آپ ریکور نہ کر سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پونچھ سے کل بات چکے ٹائم کا جو مردم خیز خطہ ہے، جس پہ میں نے بات کی تھی کہ ہر دوسرے گھر میں ایک فوجی ہے، تو یہ آزاد کشمیر کا ایسا علاقہ، یہ اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر کے ہر گھر میں، میرے اس ہاتھ کے بائیں طرف پیچھے اگر آپ محلہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ 5 گھر ہیں۔ 5 گھروں میں سے میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایک گھر میں ایک ریٹائرڈ صوبیدار میجر تھے، 2 صوبیدار ریٹائرڈ تھے، 5 گھروں میں سے 3 یہ ہو گئے، چوتھے باغ قلعے کے غازیوں میں سے ایک تھے، خان محمود صاحب جو تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایسی دھرتیاں جس میں شہدا، اس جگہ اس جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں باغ قلعے کے 26 شہدا تھے، باغ قلعے کے جو جنگ آزادی کے 26، یہ فوجی علاقے، یہ مجاہد شہدا غازیوں کی دھرتیاں، اور ان لوگوں کی قربانیاں جن کے ثمرات کے نتیجے ہم آزاد فضاؤں میں کھڑے ہیں، اس کو ملیا میٹ کر دینا، اس کو روند دینا۔ مقبوضہ کشمیر میں کتنے لوگ ہمارے آگے بڑھ پائے، کتنا ہندوستان ان پہ اعتماد کرتا ہے، کتنا اعتماد وہ کرے گا۔ تو اس لیے جو ہماری کامیابیاں تھی، ہم یہ ہرگز حضرت قبلہ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ان ہماری قربانیوں کو اس طرح روند ڈالے، ہماری کامیابیوں کو اس طرح ختم کر لے، نہ ہم یہ ختم کرنے دیں گے۔ اس لیے یہ چیزیں ریکارڈ پہ لانی ضروری تھی۔ آج وہ مولانا زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید مشاورتی نہیں، آج مشاورتی نہیں، یہ تحریکی بات ہے کہ اس تحریک کو ہم آگے لے کے چلیں کہ یہ چیز ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ انف از انف، جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، اس کو اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں بس کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنا رول ادا کریں، چونکہ آزاد کشمیر کی